الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کا آج کا پروگرام اس سے متعلق ہے کہ بات سمجھ میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی زیارت کی اہمیت کیا ہے۔ اور کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حجاج کرام جب حج پہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ مدینہ پہلے تشریف لے جاتے ہیں، کچھ بعد میں جاتے ہیں۔ اب فقہا نے مختلف اقوال کہے، کوئی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے حج کر لو پھر مدینہ چلے جاؤ، کچھ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو اجازت ہے، آپ پہلے بھی جا سکتے ہیں اور بعد میں جو ہے آپ حج بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ آپ حج کرنے آئیں اور مدینہ منورہ کی حاضری ہی نہ دیں، کیونکہ یہ تو بے وفائی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو بھئی اللہ تعالیٰ سے تو وعدہ ہو گیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ساتھ بھی محمد رسول اللہ کے الفاظ کو جوڑ کر بتا دیا کہ اگر تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یعنی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھ سے جنت چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آنا ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ فلسفہ سمجھنا پڑے گا تاکہ ہمیں راستہ سمجھ میں آ جائے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ تو اس کے واپسی جواب کیا ملا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور صاف ظاہر ہے انبیاء ان میں سب سے پہلے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت اور پوری مخلوق سے بڑھ کر سب سے زیادہ ان پر احسان کیا اور ان کو پسند کیا، اور جو انہوں نے زندگی گزاری وہ بھی سب سے اعلیٰ اور اللہ کی مرضی کے مطابق تھی۔ چنانچہ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیچھے قرآن کو چھوڑتے ہیں، اپنی سنت کو چھوڑتے ہیں کہ میرے طریقے پہ چلتے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو ہم کیسے بھئی مکہ جائیں اور جو ہے مدینہ منورہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں؟ تو بھئی اس چیز سے بچنا بھی چاہیے، اور الحمدللہ جو ہے حجاج کرام بھی اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ بھی جب بھی پیکج کی سلیکشن کرتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے دونوں مقامات پر کچھ وقت گزاریں اور حج بھی کر لیں۔ چنانچہ بھئی جہاں حج کے دنوں میں ذکر اذکار کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہاں درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ پورا قرآن مجید جو ہے وہ اپنے حبیب کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے مال کی محبت کرنے والا، کاروبار سے محبت کرنے والا، اولاد سے محبت کرنے والا، جو ہے جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان سے محبت کرنے والا، آپ دیکھیں گے ہر وقت اس کے تذکرے میں لگا ہوتا ہے، اسی کی باتیں کرتا ہے۔ کوئی بندہ بھی آ جائے وہ کسی نہ کسی بہانے وہی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے پاس بھی اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، قیدی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، تعبیر چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابھی بتاتے ہیں، اس سے پہلے کہ کھانا وانا ملے گا جی تو میں آپ کو تھوڑی سی نصیحت بھی کر دیتا ہوں، اللہ کی بات بھی کر دیتا ہوں، ذرا اس سے بھی سن لو، اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آئے تھے وہ اپنے خواب کی تعبیر
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا تذکرہ بھی چھیڑ دیا، کیونکہ ان کے دل میں تو اللہ کی محبت تھی۔ اللہ نے اپنا قرآن، اپنا کلام جو ہے ہدایت کے لیے جو ہے انسانوں کے لیے بھیجا، لیکن اللہ نے اس سارے کلام کے اندر جگہ جگہ والضحیٰ واللیل لا اقسم بہذا البلد ورفعنا لک ذکرک کے باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو اپنے حبیب کی طرف بھی متوجہ کر دیا کہ حبیب کے راستے سے آؤ گے، حبیب کے انداز سے آؤ گے تو پھر جو ہے آپ کا آنا پسندیدہ ہوگا، اور اگر اس کو چھوڑ کر آؤ گے تو پھر آپ پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں پیدا کریں اور سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ کتنے پیارے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ایک فکرے سے میں بات سمجھا دوں کہ جو بندے کا بہت پیارا ہوتا ہے، بندہ اس کو سب سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ کوئی بڑا ہو، وہ اپنے پیارے کو سب سے اعلیٰ چیز دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر ادا سب سے اعلیٰ ترین عطا فرما دی۔ ہر چیز بہترین، دنیا کی اگر کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر وہ بھی ان کو اسی طرح عطا فرماتے، لیکن کل متاع دنیا قلیل، تو قلیل جو ہے وہ عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خود جو ہے آسمانوں پہ بلایا اور ان کو جنت بھی دکھائی اور بعد کے مناظر بھی دکھائے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا۔ یہ سب سے اہم چیز تھی، اور ہمیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ جب بھی حجاج کرام جو ہے وہ حج کے لیے جائیں، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں، عظمت رسول کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کی حاضری اور وہاں پر سلام کرنا، اور اسی طرح جو ہے اس شہر میں بھی حاضری دینا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں کریں گے تاکہ عظمت رسول ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہم سمجھ سکیں کہ یہ زیارت مدینہ کی اہمیت کو ہم اچھی طرح دل میں بٹھا سکیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت لوگ آئے، بڑے بڑے کارنامے کیے، انہوں نے مختلف فیلڈ کے لوگ تھے۔ جب ان کی زندگی کا اختتام ہوا تو انہوں نے خود بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم چاہتے تو بہت کچھ تھے کرنا، لیکن کر نہیں سکے، زندگی نے وفا نہیں کی، اور زندگی میں مسئلے مسائل بھی ایسے تھے۔ میری تمنا تھی میں یہ بھی کرتا، یہ بھی کرتا، لیکن میں کر نہیں سکا۔ اسی طرح اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو بعد والوں نے بھی ان کے بارے میں اسی طرح کہا کہ بڑی جو ہے قابلیت والا یہ بندہ تھا، اگر اس کو زندگی اور ملتی، موقع اور فراہم ہوتے، اس کے زندگی میں فلاں تکلیف پریشانیاں نہ ہوتیں تو یہ بڑے بڑے کام کرتا، بڑی زمینیں فتح کرتا، بڑے علاقوں کی بادشاہی اس کو ملتی، بڑے اچھی اچھی کتابیں لکھتا، بہت سائنس کے اندر ترقی ہوتی اور عوام کو فائدہ ہوتا۔ تو اس طرح کے تذکرے لوگ کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن جب آپ تشریف لے گئے تو اس سے پہلے آپ نے بھرے مجمع میں 1,24,000 صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر، جو عدول تھے، جو سچے لوگ تھے اور کوئی بھی گواہی وہ غلط نہیں دیتے تھے، ان سے پوچھا کیا میں نے اپنی کام کو مکمل کر دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا تھا آپ نے ہم تک پہنچا دیا، ہم نے سمجھ لیا، اور ہمیں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہا۔ تو تبلیغ ہی ان کا مشن تھا، اللہ کا پیغام بھیجنا یہی پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کام کو مکمل کر کے تمام وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان سے گواہی بھی لے لی، اور سب نے یہ بات کہہ دی کہ کوئی نقص نہیں، آپ نے مکمل اپنا کام کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو اگر ہم سمجھے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت
جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس محبت کے بغیر تو بھئی ہمارا کلمہ بھی پورا نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو اس لیے بھئی اس چیز کو اگر ہم سمجھیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں نیکیاں کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ کرنے کے ارادے پر بھی گناہ ملتا ہے، تو ایسی جگہ پر جو ہے ایسے دربار میں حاضری جو ہے دھیان سے دینی چاہیے، غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی فیصلہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جو ہے بابرکت ہے، اور جو ہے اس کی تفصیلات سبحان اللہ، ایک مرتبہ ایک تابعی نے صحابی سے پوچھی، اور وہ جو ہے اتنے خوش ہوئے اور اتنے پیارے الفاظ سے انہوں نے آپ کا سراپا بیان فرمایا کہ ان کی پیشانی تو بڑی دل فریب تھی، اور جو ہے ان کا چہرہ مبارک کشادہ تھا، سرخی اور سفیدی تھی، بھویں مبارک بہت دیدہ زیب تھیں، اور ان کا سینہ مبارک بھی بڑا کشادہ تھا، منڈے کے درمیان مہر نبوت تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، اور جسم مبارک اتنا نرم کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم محسوس ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کسی چٹان کے پیچھے سے کوئی نکل رہا ہو، چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف جیسے پانی بھی گرتا ہے، کتنا جھرنے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ایسا انداز، بس ایک جو ہے آپ کا سراپا بیان کر رہے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے میرے بھائی یوسف تو سبھی تھے اور میں ملیح ہوں۔ سبھی کہتے ہیں گورے چٹے کو، اور جو ہے ملی کہتے ہیں جاذب نظر کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسی کیفیت تھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ گئی، آپ نے اپنا لعاب جو ہے ان کی آنکھ پر لگایا، اور جو ہے وہ فوراً ٹھیک ہو گئی، سارا درد ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں اور ان کے جو ہے دانے نکل آئے، آپ نے بھی ان کے جسم پر اپنا لعاب لگایا اور سارے دانے ان کے ٹھیک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کو اگر آپ کو ٹریس کرنا ہوتا تھا کہ اس وقت کہاں آرام فرما رہے ہیں، تو وہ آپ کی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے اس گھر تک پہنچ جاتے تھے جہاں آپ آرام فرما رہے ہوتے تھے یا تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابیہ بعض اوقات جب اپنی بیٹیوں کی شادی بیاہ کا وقت آتا تھا اور غریب ہوتی تھیں، ان کے پاس عطر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ بچی کو بھیج کے شیشی دیتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پسینے کا ایک قطرہ اس میں ڈال کے لے آؤ، تاکہ ہم جو ہے عطر میں شامل کر کے ڈھیر سارا بنا لیں گے۔ جیسے اگر کوئی تھوڑا سا زمزم دیتا ہے، لوگ اس میں ڈھیر سارا پانی ملا کے سب کو پلاتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک قطرہ بھی جو ہے اس گھر کے اندر خوشبو کو پھیلا دیتا تھا۔ ایک صحابی کو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشبو دی، ان کا گھر ہی مشہور ہو گیا خوشبو والا، ان کے گھر سے خوشبو آتی تھی۔ آپ جس چیز کو چھو لیتے تھے اس میں ایسی برکت آتی تھی کہ پھر اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میں نے ان کو تولیہ دیا، آپ نے اس تولیے سے اپنے ہاتھ کو خشک کیا۔ بعد میں جو ہے دیکھا گیا کہ اگر اس تولیہ کو تندور میں بھی جلتے ہوئے تندور میں بھی ڈال دیا جائے، تندور اس کو نہیں جلاتا، اس کی میل ختم ہو جاتی ہے، تولیہ صاف ستھرا ہو کے باہر آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدد کی اور 2 روٹیاں تندور میں لگا دیں، اور ساری تندور کی روٹیاں پک گئیں، یہ تندور کی 2 روٹیاں کچی کی کچی رہیں، اور کافی دیر بی جو ہے وہ اس کے پکنے کا انتظار کرتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں پکیں گی، اس پہ میرا ہاتھ لگ گیا، تو اس لیے یہ اب کچی رہتی ہیں، ان پہ آگ جو ہے اثر نہیں کر سکتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو اس طرح سے جو ہے اتباع والی بنا دے گا اور کامل اتباع کرے گا،
اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، آگ سے نہیں جلائیں گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہے جی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم بھی سوچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں پیدا کرنا پڑتا ہے، عقل استعمال کریں، اللہ نے عقل دی ہے۔ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اور خاص طور پہ حج پہ جانے والے یا حج سے واپس آنے والے، ان کو چاہیے کہ اب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، مدینہ منورہ کی زیارت اور حاضری، اس کی اہمیت پہ بات چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آرڈینری انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے رسول تھے، آخری نبی تھے، اور آپ کی زندگی وہ تھی کہ جس طرح اللہ چاہتے تھے اللہ نے ان کو ہر اچھی بات بتا دی، اور اس پہ انہوں نے عمل کیا۔ ہر اس چیز کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا جو انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ چنانچہ آپ نے جو ہے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ بھئی یہ عمل، یہ چیز استعمال نہ کرنا، جس کو جیسے حرام کہا جاتا ہے، حرام اعمال بھی ہوتے ہیں، حرام کھانے پہننے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو بھئی ان سے بھی منع کر دیا۔ اب حقیقت میں آپ دیکھیں کہ سائنس کتنی محنت کرتی ہے، اور جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھی فلاں دوائی جو ہے بیماری کے لیے بڑی مفید ہے، اور فلاں چیز جو ہے بڑی نقصان دہ ہے۔ جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو ریسرچ کرنے والے جو ہیں، جنہوں نے ملینز آف ڈالر خرچ کیے ہوتے ہیں، اس کو آرٹیکل لکھتے ہیں، کتابوں میں چھپتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے، اور جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے مریضوں کو کھڑے ہوئے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی بڑی اچھی ہے، فلاں چیز سے بچنا، بھئی پرہیز کرنا، فیٹی فوڈ نہیں کھانا، بھئی اس سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہے کتنے پیسے لگا کر یہ بات جو ہے ان تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کو بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی جو ہے لالچ کے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے آگے بتایا، پوری امت میں آج تک یہ پیغام ہمارے تک پہنچا، کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ آج بھی جو ہے ہم فری آف کاسٹ وقت کے علماء سے، مشائخ سے یہ باتیں سن رہے ہیں، اور جو ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، اور موت کے وقت بھی آسانی ہوگی۔ قبر میں جہاں ہم اکیلے ہوں گے، کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہم پہ رحم فرمائے گا۔ حشر کے دن جب ماں بھی اس کو چھوڑ دے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح میزان پر، پل صراط پہ، اور ہر جگہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ کریں گے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور یہ بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، اتنی بڑی تکلیف سے یہ بچ جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں یہ چلا جائے گا۔ یہ سب چیز فری آف کاسٹ مل جاتی ہے۔ آج کے جو ہے نیک لوگ بھی اس پہ کوئی اجرت نہیں مانگتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری اجرت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، آپ نے جو باتیں بتائی تھیں سچی تھیں۔ جب آپ نے یہ دین اسلام لوگوں تک پہنچایا تو آپ نے جو ہے دلیل کے لیے فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، کوئی فلاح تم دیکھتے ہو، کوئی غلطی دیکھتے ہو، لیکن سب نے کہا کہ ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کی زندگی پرفیکٹ زندگی ہے، عالی شان زندگی ہے، یہاں کہیں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی خیانت نہیں۔ تو پھر آپ میں اللہ کی بات میں خیانت کیسے کر دوں گا، جی میں اس میں جھوٹ کیسے بول دوں گا؟ بھائی قرآن نازل ہوتا ہے اور یہ پیغام آتا ہے، میں تم تک پہنچاتا ہوں، اپنی مرضی کی کوئی بات نہیں کہتا۔ اگر آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک کی خبریں جو ہے اس قرآن کی وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور جو ہے ساری باتیں بتائیں، سب سے انسانوں کو فائدہ ہوا، اور آپ کی جو باتیں تھیں آج تک 1400 سال سے سچی ثابت ہیں۔
ایک بات بھی ایسی نہیں جس کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ میرا قائد ہے وہ، زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا اس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ سبحان اللہ، ایسا چمن آباد ہوا، ایسی جو ہے یہ اسلام جو ہے ہر جگہ پھیلا، ہر جگہ پہنچا۔ کچے پکے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہنچے گا، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ تو بھائی ہم بھی اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں ہے جی، اور عقل کو استعمال کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور اس پیغام کو جو ہے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور آمنہ میری اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا نبی عطا فرمایا، اور حاجی جب وہاں جاتا ہے تڑپ جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں جو ہے حج بھی کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجز شریف پہ جا کر میں سلام بھی پیش کروں۔ کتنی بڑی سعادت کی یہ بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دور سے بھی درود پڑھتا ہے، اور پھر وہاں حاضر ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے، اور جو ہے کتنا پیارا وہ منزل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ نے ان کو جو ہے رحمت کے ساتھ بھیجا۔ تو بھائی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، اور جب بندہ وہاں جا کر جو ہے سلام پڑھتا ہوگا، اس مسجد میں جو ہے نماز پڑھتا ہوگا، ان مقامات کو چھوتا ہوگا جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں گے، کہاں کن گلیوں سے وہ گزرتے ہوں گے، ہے جی، یہ سارے منظر وہاں بیٹھ کے انسان سوچتا ہے، کتنا دل میں جذبات ابھرتے ہیں، کیسی کیفیات آتی ہیں۔ یہ تو حاجی سے پوچھیں جو وہ جگہ دیکھ کر آیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ واہ واہ کیسا عجیب جمال تھا، اور کیسی کیفیات تھی مدینہ منورہ کی، اور کیسے وہاں پر میرا وقت گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ بھیج دینا کہ جس سے ان کی شکلیں بگڑ جائیں۔ آپ اندازہ کریں، انسان گناہ کرتا ہے جی، جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے گناہ کیے، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے ان کو پھٹکارا ہوا بندر کی طرح بنا دیا۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ آج ہم کون سا گناہ وہ نہیں کرتے جو پہلی قومیں کر چکی ہیں، ہے جی، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آ چکا ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھیں گے ہمیں احساس ہوگا یار ہم میں سے ہر کوئی وہی کام کرے چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی ستاری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے جو ہے کہ آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی۔ ہم خود اپنے قدموں پہ چل کر جو ہے گھر سے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہے جی، اپنا بے لباس ہوتے ہیں، اللہ پھر لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور ہم گھر لوٹ کر آ جاتے ہیں، اور پھر مجلس میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں خود اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی واہ واہ کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں جی۔ کیسے کیسے لوگ چکر دیتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبت کرتے ہیں، کتنا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر ان کے منہ پہ ان کو کہتے ہیں کہ آئی لو یو، جناب آپ تو بہت اچھے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ اس وقت اس بات کو ظاہر کر دے ہے جی، تو پھر وہ بندہ اس سے کیسے برتاؤ کرے گا؟ کیا وہ محبت کرے گا، یا اس کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھائے گا؟ یہ جو پردہ آیا کس کی دعا سے آیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آیا۔ انسان تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقہ تو جو ہے جانوروں کے اوپر بھی رحمت بن کے برستا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ اس کی کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں، اس کے مالک کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں نرمی کے ساتھ کہ تم اپنے اونٹ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کھانے کو تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ ایک جانور جو ہے، اب آپ اندازہ کریں، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مالک بنایا ہوا ہے جی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل پڑے تو اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو بھائی آپ اندازہ کریں اس کے ساتھ بھی رحمت والی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی معاملہ
جو ہے اچھا رکھا کرو۔ اچھا مردوں کے ساتھ تو اچھا معاملہ بھی مرد ہوتے ہیں، عورتیں بھی شکوے بہت کرتی ہیں آج کل کہ ابھی ہمارے معاملے میں جو ہے دین اسلام میں بڑی جیسے کوئی بھی ڈفرینٹ جو ہے طریقے سے ٹریٹ کر دیا، حالانکہ قرآن مجید میں جو ہے اللہ فرما رہے ہیں وعاشروہن بالمعروف۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ کسٹم وے سے، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی کو گزارو۔ اللہ سفارش کر رہے ہیں، اللہ کے حکم دے رہے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پھر کیا معاملہ ہوگا اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ اب یہ عزت جو عورت کو ملی، اور یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ اور آپ کے مبعوث ہونے کا صدقہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ عورت اور مرد کے تعلق کو اس سے بہتر الفاظ میں جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا، بڑی تفصیل ہے اس کی، کبھی موقع ملے گا اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور تو اور آپ دیکھیں مردوں کے لیے بھی رحمت اور جانوروں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت۔ اب آپ دیکھیں جو بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر میں کھانس رہا ہے، بیمار ہے، جو ہے آواز بھی اس کو نہیں آ رہی، بات کرتا ہے، دانت نہیں ہے منہ میں، سمجھ نہیں آتی کیا کہتا ہے، نسیان ہو گیا ہے جی، اور ہر ایک بات کو رپیٹ کرتا ہے۔ ایسا بڈھا گھر میں بیٹھا ہو، کون اس کی بات سنتا ہے؟ بیکار آدمی ہے، بیکار زندگی ہے۔ اور جو ہے دین اسلام کی برکت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو دین اسلام میں جس کے بال سفید ہو گئے، تو جو بندہ اس کی عزت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی عزت کرنے پر انسان کو کتنا اجر ملتا ہے۔ اگر ایسا بوڑھا آدمی گھر میں اگر بیٹھا ہے، کوئی اس سے عزت پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اچھا اسی طرح ہم نے دیکھا سوشل ڈفرینسز ہوتے ہیں، اکنامک ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ اب جو لیبر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ بھی میلے ہوتے ہیں، کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، شکلیں بھی جو ہے ان بیچاروں کی محنت کر کر کے جو ہے وہ دیکھنے کے لائق نہیں رہتی۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے تو لوگ اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے ہے جی، اس کو جو ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ بھی اسی طرح سخت تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے جو ہے ہاتھ سخت ہو گئے۔ یعنی کہ لیبر جاب کے اندر پتھر توڑنا یعنی ہارڈسٹ قسم کی لیبر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ٹائٹل ہے، کتنی بڑی عزت افزائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عطا کر دی۔ اچھا اسی طرح ہم نے دیکھا بچوں کو بھی لوگ مسٹریٹ کرتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں وہ بیچارے، جو ہے اگر کوئی دھکا دے دے تو وہ کیا کر لیں گے؟ کوئی اگر ان کو نیچے بٹھا دے تو وہ کیا کریں گے؟ کرسی پہ تو نہیں بیٹھ سکتے ہے جی، کوئی اس کو اگنور کر دے تو وہ شکایت ہی نہیں کر سکتے، کیا ان کی ویلیو ہوتی ہے؟ بچپن ہوتا ہے جو ان کو پیار سے ڈیل کرتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بندہ بھی اچھا نظر آتا ہے۔ لیکن ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا ہے جی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بچوں کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، بچوں کی وجہ سے، اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا اسی طرح اگر جو ہے مخلوق میں دیکھا جائے، جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے بھی جو ہے سردار ہیں اور بڑی قوت والے اور بڑی جو ہے مقام والے، ان سے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا آپ کو بھی میری رحمت میں سے کوئی حصہ ملا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک جو ہے آپ کی تشریف لانے پر مجھے بھی بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ مجھے اپنے انجام کے بارے میں تسلی نہیں تھی، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متاع ثم امین، تو مجھے اپنے انجام پر تسلی ہو گئی کہ اللہ میرے حال پہ رحم فرما دیں گے۔ تو فرشتے جو ہے ان کے بھی سردار کو جو ہے رحمت للعالمین کی رحمت سے حصہ ملا،
اور بھئی ماننے والوں کو تو ضرور ملا، اب جو دشمن تھے، نہ ماننے والے تھے، جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اب ان کو بھی فکر تھی کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے جو ہے ان کے لیے بھی یہی فیصلہ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج جو ہے تمہیں جو ہے آزاد کیا جاتا ہے، کوئی سزا نہیں ملے گی، معاف کر دیا جاتا ہے۔ زیارت مدینہ منورہ اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے، اور یہی بات اول دن سے صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ چلی آتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ یہی ہمارا دین ہے، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کی اتباع کرتا ہے۔ آج ہمیں فیشن کرنا آسان لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا مشکل لگتا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ عمل کرنا، ہر سنت پہ عمل کرنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اجر ہے اور اللہ کے ہاں کتنا قرب ہے اس کا، تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اور حجاج کرام جو وہاں پر تشریف لے گئے وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح پوری دنیا سے ہر رنگ و نسل، ہر زبان کا بندہ جو ہے وہ آتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو مدینہ منورہ کھینچ کے لے آتی ہے۔ موضع شریف پہ وہ کھڑا ہو کر سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنا وقت ادب کے ساتھ مدینہ منورہ میں گزارتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں اور یادوں کو دلوں میں بسا کر واپس لوٹ کے گھر آتا ہے اور اپنی زندگی کو پھر سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ تو یہ محبت کے چند نمونے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتی تھیں، اے زلیخا، تو نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالیں، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ کیسی عجیب انداز سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اتفاق سے اس دن 14ویں کی چاند کی رات تھی اور چاند پوری طرح روشن تھا، اور یہ ایک ایسے رخ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی ان کو نظر آتا تھا، اور پھر آسمان پہ چمکتا ہوا چاند بھی نظر آتا تھا۔ تو یہ بار بار جو ہے کبھی چاند کی طرف دیکھتے، کبھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر ڈالتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہا، اس کی تعریفیں کیں، اور جو ہے بالآخر تڑپ کے کہتے ہیں کہ چاند جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو عطا فرمایا۔ ایک شاعر نے اس کو جو ہے اپنے الفاظ میں یوں کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند پر ہیں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو بھئی محبت کے مختلف انداز ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ بے ساختہ پھر ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر ایمان والے کا یہی مزاج ہوتا ہے۔ تمام صحابہ اور صحابیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن جو ہے 4 یار آپ کے بڑے مشہور ہیں محبت کرنے والوں میں، عاشقوں میں، ان کا نام جو ہے وہ سب سے بلند ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور باقی تمام صحابہ میں نماز، روزے، حج کا فرق نہیں ہے، بلکہ اگر فرق ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فرق ہے، کہ آپ کے دل میں جو محبت تھی وہ بہت شدید تھی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی، اس لیے ان کو جو ہے سب سے پہلا نمبر ملا۔ ایک حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سب متوجہ ہوئے، سننے لگے۔ آپ نے فرمایا ایک خوشبو، اور دوسرا نیک بیوی، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت ابوبکر بھی تڑپ اٹھے
وہاں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی ان کو بیان کروں، اظہار کروں اپنی ان چیزوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ آپ کا چہرہ انور ہے، جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے میرا مال ہے جو میں آپ پہ خرچ کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں آپ پہ اس مال کو خرچ کر رہا ہوتا ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے گھر میں ہے، یہ بات بھی مجھے بہت ہی پسند ہے، اور یہ بھی جو ہے میری محبوب ترین چیز ہے۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان تینوں کا محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب دوسری مثال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا تو اکثر لوگوں کو جو ہے ہجرت کی پہلے اجازت دے دی، لوگ آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ انتظار کرتے رہے اور دل میں امید کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے تو مجھے خدمت کا موقع عطا فرمائیں گے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا حکم ہو گیا ہجرت کا، رات کو وہ تشریف لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا گھر کے دروازے کو ہلکی سی دستک دیتے ہیں، اور جو ہی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس وقت بھی جاگ رہے تھے؟ تو کہنے لگے جی میں جاگ رہا تھا، کیونکہ پورا مکہ تو سو رہا تھا، اور جو ہے حضرت ابو بکر جاگ رہے تھے۔ تو پوچھا کہ کیا وجہ؟ تو کہا کہ مجھے جب سے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم دیں گے تو اس وقت سے میں نے رات کو سونا بند کر دیا کہ اگر آپ تشریف لاتے ہیں اور اگر آپ مجھے سعادت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو کہیں آپ کو مجھے جگانے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں نے سونا چھوڑ دیا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں، بلکہ یہ محبت کی ادائیں ہیں اور محبت کا اظہار ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام صحابہ کرام کو جو ہے ڈونیشن کے لیے کہا کہ مال پیش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو بھی تبدیل کر کے ٹاٹ کے 2 چادریں پہن لیتے ہیں، اور گھر کی دیواروں کو بھی ہاتھ لگا کر چیک کر لیتے ہیں کہ کیونکہ اس زمانے میں دیواروں کو بھی کھدائی کر کے اس کے اندر بھی چیز رکھ دیا جاتی تھی محفوظ کرنے کے لیے، کچی دیواریں ہوتی تھیں، ان کو بھی چیک کیا کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی، ساری چیز جو ہے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس حال میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، انہوں نے بھی ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کون سا لباس ہے جو آج آپ نے پہنا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آج ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تمام فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ آج جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو ہے لباس پہنو۔ چنانچہ ہم نے بھی یہی لباس پہن لیا، اور ابو بکر کے لیے اللہ نے سلام بھیجا اور پوچھا کہ کس حال میں ہیں، اور کیا آپ اس حال میں بھی اللہ پہ راضی اور خوش ہیں؟ حضرت ابو بکر کے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے میں اللہ پہ بہت راضی، اللہ کے رسول پہ راضی۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو بھائی جس کی محبت ہوتی ہے، جس کا تعلق ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جو ہے اتنے دور سے سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، وہ کیسے زیارت مدینہ سے محروم ہو سکتا ہے؟ اس کا تو دل دھڑکتا ہے جب مدینہ کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ تو ان خیالوں میں ہوتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور حاضری کے لیے پرجوش ہوتا ہے۔ تو بھئی مومن کے لیے یہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری نصیب ہو جائے، گنبد خضرا کو بیٹھ کے دیکھے، اور اس کے دل جو ہے یاد مصطفیٰ میں دھڑکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاشقوں میں آپ کا بھی نام تھا،
اور جو ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس وقت جو پہلا ریئیکشن تھا وہ محبت کی وجہ سے اور جدائی کو برداشت نہ کرنا، اس غم کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ نے ٹوٹلی اس حقیقت کو ڈینائل کر دیا، انکار کر دیا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے دور ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے تلوار کو نکال لیا اور کہا کہ خبردار جو کسی نے کہا کہ اللہ کا حبیب چلا گیا اس دنیا سے، اگر کسی نے ایسے کہا میں اس کو سر قلم کر دوں گا، تو یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے۔ بھئی جو ہے وہ اپنے محبوب کی جدائی کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے، تو یہ محبوب سے محبت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی عاشق ہیں، اور جو ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر تشریف لائیں کہ آئے، کھانا کے لیے بلایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حضرت عثمان پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گن رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان آپ پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں آپ کے قدم گن رہا ہوں کہ جتنے قدم آپ میرے گھر کے لیے چل کے آئیں گے میں اپنی زندگی میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ یہ محبت کرنے کے انداز ہے جی، جیسے انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے جی۔ اب دنیا کی چیزیں تو کیا دینے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے درود پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ درود شریف پڑھا کریں۔ تو بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا اظہار، یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے اور ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں قربانی بھی ہوتی ہے جی۔ تو اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا تو پیچھے جو ہے کفار کیونکہ گھر کے باہر جمع تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بستر پر اس طرح سے لیٹ جائیں جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے، اور باہر کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں کیونکہ انتظار میں ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے اچانک، چنانچہ آپ جو ہے اس طرح اگر سو جائیں گے تو میں خاموشی سے وہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چادر لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر ڈال کر جو ہے اسی طرح سو جاتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ گہری نیند سو رہا ہے، اور کفار جو ہے باہر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ بھئی یہ جو ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آئیں گے اور مجھ پہ حملہ نہ کر دیں، مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، بلکہ ان کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میرا محبوب جو ہے عافیت خیریت کے ساتھ یہاں سے چلا جائے، بھلے میری جان بھی چلی جائے۔ تو بھئی یہ محبوب کی محبت میں جو قربانی دینے کا جذبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے زندگی میں نظر آتا ہے، اور جو ہے اس طریقے سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار لکھتے تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے آپ کے بارے میں نعت لکھیں، اور نعت لکھنا، نعت کو پڑھنا، نعت کو سننا، یہ بھی ایک جو ہے محبت کا اظہار ہے، محبت کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن ہاں اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کا غلو نہ کرے، بڑھ چڑھ کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ تو بھئی نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، ایک جو ہے جو حقیقت جیسے اللہ نے کہا کہ ویسے ہی ہمیں اسی طرح اظہار کرنا چاہیے، اسی انداز سے بات کرنی چاہیے، بڑھانی گھٹانی نہیں چاہیے۔ اشعار لکھتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے، محبت کے وجہ سے اکثر دیکھا کہ انسان کے اوپر جذباتی کیفیت ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ مرد تو محبت کرتے ہی کرتے تھے، اس وقت تو صحابیات نے بھی جو محبت کے کا جو ہے اظہار کیے، ان کے کارنامے، ان کی باتیں بھی سنیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا، عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، اور ان میں سے ایک خاتون تھیں جن کے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کروں گی جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی۔ چنانچہ وہ گھر سے چلتی ہیں اور جو ہے
احد کی طرف بڑھتی ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملتا ہے، اس سے پوچھتی ہیں ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں، مگر تیرے بابا کو دیکھا کہ اس کی لاش فلاں جگہ تھی۔ آگے بڑھتی ہے، پھر اسی طرح پوچھتی ہے ایک اور بندے سے کہ بھائی ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں معلوم نہیں، تیرا فلاں بیٹا جو ہے وہ فلاں جگہ تھا، تیرا بھائی فلاں جگہ تھا۔ یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح پوچھتی چلی جاتی ہیں ما بالا محمد، تو وہ کہتی ہیں تیرا خاوند جو ہے فلاں جگہ۔ تو سب کی لاشیں رشتہ داروں کی، تمام محرم کی گنوا دی گئیں۔ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اور آپ کے جو ہے چادر مبارک کا کپڑا پکڑ کر کہتی ہیں کل مصیبت بعد محمد سہل، کہ تمام مصیبتیں سہل ہو گئیں جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ تو یہ محبت ہے کہ جو ہے اتنے محرم جو ہے وہ چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر کے سارے غم آسان ہو گئے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اس کا ہے مرنا اسی کا جینا۔ تو بھئی یہ جو ہے کیفیت کاش کہ ہمارے اندر بھی ہو، ہم بھی وہاں جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ شریف کی حاضری دیں، وہاں جا کے درود و سلام پیش کریں، اور جو ہے اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار کریں، اور اللہ کرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا نصیب ہو جائے، آپ کے ساتھ ہم جنت میں جائیں، اور آپ کے ساتھ جنت فردوس میں رہیں، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہیں، اور آپ سے محبت کرنے والوں کا دیدار کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی جو ہے یہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔